إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار أمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات بر محمد وعلى قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو اپنے عنوان کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں مفہوم اور موضوع جو اشتہار پر لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں کون کون سی نیکیاں اس کے کام آئیں گی. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. قبر میں نیکیاں کون کون سی کام آئیں گی؟ مسئلہ یہ ہے آدمی پہلے دنیا اور آخرت کو سمجھ لے. جب دنیا اور آخرت کے درمیان کے فرق کو سمجھے گا تو خود بخود اسے طے کر لینا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آخرت جو شروع ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے، اس دنیا کا جو تعارف کرایا گیا ہے، جو حدیث میں نے کل پڑھی تھی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی دنیا کھیتی ہے. جب کھیتی ہے تو سب کچھ یہی کرنا پڑے گا، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان نے کی ہے اگر اچھی ہے تو اس کا اثر اس کو بہرحال ملے گا، چاہے پورا اس کو اثر نہ محسوس ہو، اس کو سارا فائدہ محسوس نہ ہو. پڑھے لکھوں کا یہ مجمع ہے اور نوجوان اس کے اندر بیٹھے ہیں. جو بچے بہت اچھا پیپر کر لیتے ہیں تو پیپر کرنے کے بعد
ان کے قلب کو ایک سکون ہوتا ہے کہ جتنے کوشچن تھے سب ہم نے صحیح کر لیے ہیں. یعنی سکون پہلے محسوس ہوتا ہے، رزلٹ 2 مہینے کے بعد آئے گا. سکون پہلے محسوس کیا، رزلٹ 2 مہینے کے بعد آیا. بس یہی کیفیت ہے. جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں پورے عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، مگر چونکہ کامیاب آ رہا ہے لہذا محسوس کر لیتا ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہمارے حالات ہم کو بتا رہے ہیں ہم کو پہنچ کے کہاں جانا ہے. تو یہ قبر کے اندر انسان کو اپنے سارے کیے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اس کے پہلے کی بھی میں نے تقریر میں مثال دی تھی جس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس وقت کن حالات سے دوچار ہوتے ہیں. ضمانت پر چھوٹنے والا قیدی جانتا ہے کہ ہم اگر مقدمہ ہار گئے تو پھر جیل جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ جو ضمانت پر چھوٹتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا ہوگا. اسی طرح جیسے ضمانت پر چھوٹا ہوا قیدی رہائی اس کو ملی ہے لیکن انجام سے باخبر ہوتا ہے. قبر میں پہنچنے والا، ہر مرنے والا وہ قیامت سے پہلے سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب عزیزان گرامی، جب یہ منزل ہے تو قیامت سے پہلے، برزخ سے پہلے، قبر سے پہلے، جب وہاں کے اوپر ہمیں صرف اپنے کیے کا پھل ملنا ہے تو پہلے درخت تو یہیں لگانا پڑے گا. جب درخت عمل کا یہاں لگائیں گے، عقیدے کا درخت یہاں کے اوپر روئیدہ کریں گے، تب جا کر کے کہیں کے اوپر ہمیں پتہ چلے گا کہ اب اس درخت کا ثمر ہمیں وہاں ملے گا، وہاں ہم کو پھل ملے گا. اور جب آدمی اس منزل میں آئے گا تب جا کر کے درخت ایک مرحلے میں لگایا جاتا ہے، ہر وقت درخت نہیں لگایا جاتا. اگر آدمی بوڑھا ہو کے درخت لگائے گا تو ٹھیک ہے، لگایا درخت، مگر پھل اس کا خود نہیں کھائے گا. درخت لگانے کے بعد عمر ہوتی ہے کہ آیا ہم کو اس درخت کا فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. تو اسی طرح ہر عمل کرنے سے پہلے آدمی کو یہ طے کر لینا چاہیے اس عمل کا فائدہ ہم کو پہنچے گا یا دوسرے کو پہنچے گا. تو کچھ عمل وہ ہے جسے انسان خود کرنا چاہتا ہے، کچھ وہ ہے جو دوسروں کے لیے کرنا چاہتا ہے. خود عمل جب کرے گا تو قبر تک پہنچنے سے پہلے عمل کی دنیا اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان جس دن پیدا ہوا ہے اس دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، جس دن اگر انسان کو قبر کے لیے تیار کرنا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی قبر کے تک پہنچنے کے لیے آج ہی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے اہتمام کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ جب بچہ ہو جائے گا، نہیں، ہم کو اس طرف نہیں جانا ہے جہاں کے اوپر اہل بیت نے ذکر کیا ہے. میں آپ کو سامنے کی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کی گود میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے والے بچے میں آنکھوں میں قوت نہیں ہوتی، زبان میں صلاحیت نہیں ہوتی، مٹھیوں میں طاقت نہیں ہوتی، قدم میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ساری صلاحیتیں فیل ہیں، لیکن ایک صلاحیت اس کی اتنی قوی ہوتی ہے جو صلاحیت کی بنیاد پر مذہب نے کہا جب بچہ پیدا ہو جائے، یہ نہیں کہا قرآن لے جا کے دکھلا دو، بلکہ کہا کان میں اذان کہہ دو، ایک کان میں اقامت کہو. یعنی ہر پیدا ہونے والے بچے کی ساری صلاحیتوں میں ایک صلاحیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، سننے والی صلاحیت. تو جو بچہ پیدا ہو کر کے اذان کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اقامت کو سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ مذہب کی تعلیم بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو دیندار بنانا ہے تو دیندار جوانی میں نہیں بنتا، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیندار معاشرہ بنا دے. ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، معاشرہ جب دیندار ہوگا قبر خود ہی منور ہو جائے گی. لچے لفنگے چور ڈکیت اگر معاشرے کے اندر ہے، بہت اچھی سوسائٹی بھی ہوگی تو یہی تو جائیں گے وہاں کے اوپر. جب جہاں جہاں یہ جائیں گے چونکہ مزاج خراب ہے لہذا اچھی کالونیوں میں بھی جائیں گے تو کام خراب ہی کریں گے.
کریں گے، لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اگر قبر کو سنوارنا چاہتا ہے تو قبر کو سنوارنے سے پہلے 15 سال کی عمر میں قبر نہیں انسان سنوارے گا، بلکہ بچپنے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سدھارے۔ جب اولاد کو سدھارے گا تب جا کر کے کہیں قبر نورانی بنے گی۔ اولاد کی تربیت کے لیے جب میں کبھی چھوٹی چھوٹی اردو کی کتابیں گھر میں پڑھائی جا رہی تھی تو اس کے اندر ایک حکایت پڑھی، ہم اس کو حکایت سمجھ رہے تھے۔ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو بچپن کی، کتاب کا نام بھی پتہ نہیں کیا تھا، ابر رحمت تھا یا کیا تھا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کچھ کتابیں تھیں جس کے اندر کچھ حکایتیں لکھی تھیں، لیکن جب بعد میں اس دنیا میں آیا، مذہبی دنیا میں، تو پتہ چلا وہ حکایتیں نہیں، حدیث ہے۔ اس میں سے ایک حکایت جو اس وقت پڑھی تھی وہ پتہ چلا اصول کافی کے اندر ہے۔ وہ حکایت کیا تھی؟ حکایت اس میں یہ تھی کہ ایک دن شیطان اپنا اجلاس لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان جب اجلاس لگا کے بیٹھا تھا تو اس نے شام کے وقت اپنے تمام شیطان شاگردوں سے پوچھا، آج تم نے کیا کیا؟ تم نے آج کیا کیا؟ تو کسی نے کہا میں نے فلاں کو فلاں راستے پر لگایا، فلاں کو فلاں راستے پر لگایا، فلاں سے یہ جرم کا ارتکاب کرایا، فلاں سے یہ کرا دیا، اور وہ سب شیطان سنتا رہا، لیکن ایک شیطان نے کہا کہ آج میں نے تو کچھ نہیں کیا، اتنا کیا ہے کہ کچھ بچے اسکول جا رہے تھے، میں نے ان کو اسکول کے راستے سے بہکا کر کھیل کے میدان میں ڈال دیا۔ اتنا ہی شیطان نے کہا۔ جیسے ہی کہا وہ شیطان ابلیس خوش ہو گیا۔ یہ تو میں نے پڑھی تھی اردو کی داستان چھوٹی سی، لیکن جب حصول کافی میں یہ حدیث دیکھی کہا وہ بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ تو جتنے اس کے دوسرے شیطان تھے شاگرد، ان کو وہ اچھا نہیں لگا کہ میں نے کسی کا قتل کرا دیا، میں نے کسی سے چوری کرا دی، میں نے کسی کا مال غصب کرا دیا، ہمارے کارناموں پر ہمارے بزرگ اعلیٰ شیطان خوشی نہیں ہو رہے ہیں، اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیل کے میدان میں لگا دیا، بس اس کے اوپر اتنا خوش ہے۔ اب تو بات شاگردوں کے درمیان جو ہے چپکلی چلنے لگی۔ جب چلنے لگی شیطان نے محسوس کر لیا، اور محسوس کرنے کے بعد کہا میں اس کا امتحان کرائے دیتا ہوں، میں ان کی بات پر کیوں خوش ہوا اور تم لوگوں کے عمل پر کیوں خوش نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا اور اس کے عمل پر کیوں خوش ہوا؟ کہا ٹھیک ہے تجربہ کرائیے۔ کہا دیکھیے جہالت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ جہالت کے نقصان کو آدمی سمجھ نہیں سکتا، اور علم کے فائدوں کو بھی آدمی اگر سمجھ لے، کیا کہنا علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے، کہا فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں کے اوپر ایک پڑھا لکھا عبادت گزار پایا جا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، شیطان نے حکم دیا، اصول کافی ہے، اصول کافی ہے، میں نے تو اس کو حکایت سمجھ کے ہم کو ماں باپ نے پڑھایا تھا، مگر اصول کافی ہے۔ اب وہاں کے اوپر کہاں فلاں محلے میں ایک عبادت گزار ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جاؤ، اور جا کر کے اس عبادت گزار سے کہنا کہ رات جب ڈھلنے لگے تو جا کے اس عبادت گزار سے کہنا، دروازہ کھٹکھٹا کر کے جب وہ آئے تو کہا میں جبرائیل ہوں اور یہ براق لے کے آیا ہوں، آپ کی عبادت اللہ کو بہت بھلی لگی، اور کہا فلاں محلے میں چلے جانا، وہاں ایک جاہل ہے وہ بھی بڑا عبادت گزار ہے، اس سے بھی جا کے یہی کہنا کہ میں ملک ہوں، جبرائیل ہوں، یہ براق لے کے آیا ہوں، اور کہا اس کے لیے سواری لیا، کہاں سے؟ کہا محلے کے دھوبی کا گدھا لے کے چلے جانا۔ تو جب وہ پڑھے لکھے کے پاس گیا تو پڑھے لکھے سے جا کے اس نے رات کے سناٹے میں دروازہ کھٹکھٹایا، کھول دیا، کہا کیسے آنا ہوا، کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ اچھا، شیطان کو شکل بنانے میں تو کوئی دیر لگتی نہیں، جب انسانی شکل کے شیطان طرح طرح کی روپ کو اختیار کر لیتے ہیں تو حقیقی شیطان کو کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر لگے گی؟ تو کہا وہ تو ماہر ہے، مشاق ہے، اور جو بڑے بڑے عدالتوں میں بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں جج، ان کا بڑا سکہ بیٹھ جاتا ہے، یہ تو دربار الہی میں بولا تھا۔ تو جس وقت کہا آیا، اور آنے کے بعد ابلیس کا شاگرد آیا، اس پڑھے لکھے کے پاس گیا اور اس سے یہ کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ سواری براق لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا سواری براق،
ہماری عبادت سلسلے نبوت ختم ہو چکا ہے، اب نہ تو کوئی معراج پر جائے گا، نہ جبرائیل زمین پر آ سکتا۔ اس نے اتنے سوالات کیے کہ آنے والا ابلیس وہیں سے واپس چلا گیا۔ کہا اس کے بعد دوسرے دروازے پر پہنچا، اس سے کہا کہ سنو میں جبرائیل ہوں، یہ سواری لے کے آیا ہوں، نہ بجلی ہے نہ کچھ ہے۔ اب وہ سناٹے اندھیرے میں اس نے کچھ کہا، اچھا میری عبادت پر اللہ اتنا خوش ہے۔ جلدی جلدی اس نے جو ہے کپڑے بدلے اور باہر نکلا، اس نے دھوبی کے گدھے پر بیٹھ لایا، تھوڑی دیر لے گیا، دھکا دیا اور ایک گڑھے میں دھکیل دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ رسول کافی میں معصوم نے جو واقعہ نقل کیا ہے، یہ اس بات کی علامت بن رہا ہے کہ اگر آدمی علم حاصل کر لے تو علم کے بعد بھاگتا نہیں ہے، اور اگر جہالت آ جاتی ہے تو جہالت کے بعد چاہے کتنوں عبادت ہو جائے وہ عبادت اس کی سوارت نہیں ہوتی۔ تو اب ضرورت ہے اگر قبر کو آباد کرنا ہے تو سب سے پہلے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے۔ اور اگر ماں باپ دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، اور دینی تعلیم چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ شیعہ بچے اور مسلمانوں کے بچے یہ دین کی راہ سے ہٹ جائے، تو اگر شیطان یہی چاہ رہا ہے اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو مکتبوں میں نہیں بھیج رہے ہیں، دین کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، تو ان کو کوئی حق بھی نہیں پہنچتا۔ یہ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں حق نہیں پہنچتا۔ یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو خود ہی شیطان کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر قبر کو منور کرنا ہے تو پہلے بچوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یہ بچے کیا ہیں؟ یہ امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اب ایک دو حدیثیں نہیں ہیں اس سلسلے میں، اس سلسلے میں حدیثوں کا انبار ہے۔ اور یہ جو بچے جس کے آغوش میں بچے ہیں، ان سارے بچوں کو معصوم نے جو تعبیر کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ یتیمان آل محمد ہے۔ یتیمان آل محمد ہے یہ بچے۔ کہا دیکھو باپ کا ہونا یہ ظاہری باپ ہیں جو دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی ہدایت کی ذمہ داری معصوم کے اوپر ہے۔ جب معصوم کے اوپر ہے تو فرمایا کہ دیکھو تم یہ یاد رکھنا، ان بچوں کو بگڑنے نہ دینا۔ اگر یہ بچے بگڑ جائیں گے تو پھر تم چاہے کتنوں کوشش کر لو، تمہاری کوشش رائے گاں جائے گی۔ اور اس لیے کہ جب درخت کی شاخ پختہ ہو جاتی ہے تو جھکائی نہیں جاتی ہے، وہی شاخ جھکائی جاتی ہے جو نرم ہوتی ہے۔ نرم شاخوں کو جھکا کر کے آپ کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن پختہ ہو جانے کے بعد اب نہیں اسے جھکایا جا سکتا۔ کم سنی میں ہر بچے کو دین کی طرف لانا چاہیے، اور دین کی طرف بچہ جب آئے گا تو جب جو بچہ بچپنے سے دیدار رہے گا، جوانی میں بھی دیدار رہے گا، ضعیفی میں بھی دیدار رہے گا۔ عزیزان گرامی، کوشش یہ کریں کہ بچوں پر توجہ دیں، اور اگر بچوں پر توجہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں ہر ہاتھ کے اندر ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اور یہ آپ نے ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں دیا ہے، ان کے ہاتھوں میں آپ نے ایک تلوار دے دی ہے، ان کے ہاتھوں میں آپ نے ایک زہر کا پیالہ دے دیا ہے۔ ہاتھ میں موبائل نہیں دیا ہے، ایک زہر کا پیالہ دیا ہے۔ اگر تھوڑا سا انسان شعور سے کام لے تو کبھی بھی بچوں کو موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کا ارشاد سنیے، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ادبوا اولادکم غیر ضمانکم، کہا دیکھو اپنی اولاد کو تم تعلیم دو۔ کیسی تعلیم دو؟ تم جس زمانے میں ہو، 2015 میں جو تم اگر ہو تو یہ یاد رکھنا 2015 کی اگر تم نے تعلیم دی تو تم ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ ادبوا اولادکم غیر ضمانکم، 2020 میں جس علم کی ضرورت ہے تم اس کی تعلیم دینا۔ 2015 کی تعلیم دو گے تو تم ترقی نہیں کرو گے۔ غیر ضمانکم، 2020 میں جس علم کی ضرورت ہے اس کی طرف اپنے بچوں کو لے جاؤ۔ اور دنیا کے بچے جاہل ہوں، بڑا سے جاہل ہوں، ہم کو اس
کی فکر نہیں ہے، مگر علی ابن ابی طالب جو باب علم ہے ان کے دروازے پر رہنے والے بچوں کو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ بچوں کو علم کی طرف لائیں، اور جب بچوں کو علم کی طرف لائیں گے، آپ علم کی طرف جب بچوں کو لائیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اس لیے کہ وہ قبر نتیجہ ہے اسی دنیا کا۔ تو بچوں کو علم کی طرف لائیں گے، اور جب علم کی طرف آئے گا تو آپ نے دیکھا جو پختہ ہو جاتا ہے علم کی دنیا میں وہ کبھی ٹوٹ جائے گا مگر جھک نہیں سکتا، اور جہاں کے اوپر علم میں پختگی نہیں آتی، آپ نے دیکھا بغیر پیندے کے لوٹے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مسجدوں میں بغیر پیندے کا لوٹا ہے، کبھی پانی بھرا تو ادھر جھک گیا، کبھی ادھر جھک گیا، لیکن اگر اس کے اندر سرکل بنا ہوا ہے تو اب جہاں رکھ دیا گیا وہ پانی کا وزن برداشت کرتا ہے، کبھی ڈھلکتا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، جس نے علم کا وزن برداشت کیا نہ وہ ادھر جھکے گا نہ ادھر جھکے گا، وہ دین آل محمد پر باقی رہے گا۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر متوجہ ہو جائیں، اور اگر بچوں کی تعلیم کے اوپر متوجہ ہیں، دنیا کی جہالت سے ہم کو کوئی سروکار نہیں۔ ہم کو اہل بیت کے چاہنے والوں کو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے چاہنے والے ان کے گھر کے اوپر، ان کے در پر، ان کی مجلسوں پر، ان کے زیر ممبر بیٹھنے والوں کو تو دنیا کے لیے نذیر ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نذیر ہونا چاہیے۔ اگر آدمی میں علم نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں کسی کے اوپر چھینٹے نہیں ڈالتا، میں تو صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی جب علم رکھتا ہوگا تو علم کے بعد آدمی کے اندر وہ پختگی پیدا ہو جائے گی، عقیدہ اتنا مضبوط ہوگا کہ دنیا ہلا نہیں سکتی ہے۔ اور جب انسان میں علم ہی نہیں ہے، نتیجہ ہوگا کیا ہوگا؟ جب عقیدہ ہی خراب ہے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں اور ہم سب جو کلمہ پڑھتے ہیں دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ یہ حدیث سب نے سنی ہے، سب نے سنی ہے، اور بڑی صحیح کتابوں میں ہے کہ 40 سال کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملک آئے، وہ سارا واقعہ نہیں سنانا ہے، آئے اور آنے کے بعد پیغمبر کا جگر چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد پتہ نہیں کاہے سے ٹریٹ تھی، ڈیٹال تھا، کیا تھا، زمزم تھا، کوثر تھا، کیا تھا ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال پیغمبر کا جگر چاک کیا، چاک کر کے دھویا دھایا اور دھو دھا کر کے فٹ کر دیا۔ تو بہرحال اتنا تو سمجھ میں آ گیا، جبرائیل بڑے ماہر سرجن تھے، اتنا تو سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ کسی نے یہ نہیں بتایا آج تک پیغمبر کے سینے کے اوپر کہیں کے اوپر کٹ پٹ کا کوئی نشان رہا ہو، کسی نے یہ نہیں کہا، یہ سب لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر آئے اور ایک کیفیت طاری تھی پیغمبر کے اوپر، دیکھیں جہالت کا نقصان دیکھا، پیغمبر پہ ایک کیفیت طاری تھی، اور جب پیغمبر پہ وہ کیفیت طاری ہوئی تو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ آج آپ کی طبیعت ایسی ہے؟ یہ متفرق صلوات تو جمے گی نہیں بھائی۔ تو جناب خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کی آج طبیعت بڑی بے کیف سی لگ رہی ہے، کہا ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے فرمایا دیکھیے میں سنا رہا ہوں، علم نہ ہونے کا نتیجہ، جب علم نہیں ہے تو نبوت نہیں، جب علم نہیں تو خدا نہیں، جب علم نہیں تو امامت نہیں، جب علم نہیں تو قرآن بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں ملے گا۔ اب آئیے، جناب خدیجہ آئیں اور یہ کیفیت جب دیکھی تو برجستہ فرماتی ہیں چلیے چلیے میں ورقہ ابن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں، سب عام سی بات ہے، ورقہ ابن نوفل کے پاس میں لے کے آپ کو چلتی ہوں۔
وہ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس آئی اور کہا کہ آج انہوں نے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا، اور تو ورقہ نے سنا، اور وہ دین مسیح اور دین کلیم کے جاننے والے تھے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے علوم سے باخبر تھے۔ انہوں نے جب یہ کیفیت سنی، سننے کے بعد جناب ورقہ نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، ڈریے نہیں، آپ ڈریے نہیں، آپ نبی ہیں، وہ آنے والا جبرائیل تھا۔ لعنت ہو ایسے انسان کے اوپر جس کو اپنی نبوت کی خبر نہ ہو۔ ہم کو ایسا نبی نہیں چاہیے جس کو اپنی نبوت کی خبر نہ ہو۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے عیسیٰ نے آغوش مادر میں آ کے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ بچپنے میں جانتے ہیں، اور 40 سال کے بعد نبی کو یہودی کے کہنے پر، جو نبی جس کا نبی یہودی کے کہنے پر نبی ہو رہا ہے، اس کے ماننے ہی والے نبی کو کبھی جاہل کہیں گے، کبھی بے پڑھا کہیں گے، کبھی اس سے خطا کار مانیں گے۔ تو عزیزان گرامی، علم کے بنیاد پر نبی عالم لدنی بنے گا، جہالت کی بنیاد پر ایک یہودی کے کہنے پر نبی قرار پائے گا۔ تو عزیزو یہ یاد رکھیے علم کی اہمیت کے آپ قائل ہو۔ بچوں کی پرورش کیجئے، بچوں کی تربیت کیجئے، تاکہ علم آئے گا، جب علم آئے گا تو یہ بچے حقیقت نبوت پہچانیں گے۔ اور جب علم نہیں آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ کلاس کے اندر سب ٹاپر نہیں ہوتے، کچھ فیلیور بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کی جس اندھی بہری لولی لنگڑی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں چلے جائیے، ہر جگہ یہ ملے گا کہ وہاں کے اوپر کچھ فیل ہو جا رہے ہیں کلاس میں، کچھ ٹاپر ہیں، کچھ 100% لا رہے ہیں، لیکن واحد ایک بزم نبوت ایک ایسی ہے جس کے اندر جو آیا سب صحابی ماشاءاللہ ہو گیا، سب صحابی ہو گیا۔ یہ کیوں سب صحابی ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ علم نہیں تھا، انہیں معلوم نہیں ہے۔ فقط سورج کے نیچے آ جانے سے کوئی آدمی روشن نہیں ہوتا، سورج کے نیچے آ جانے سے کوئی روشن نہیں ہوگا۔ روشنی کے لیے دل میں روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بدر پیغمبر میں آ گئے، یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ علم نہیں تھا۔ علم ہوتا تو یقیناً آج جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں یہ ممبر تراشا ہوا نہیں تھا، اس کے ساتھ بڑی لکڑیاں جڑی تھی، لیکن ماہر نے آ کر کے اس کو تراشا ہے، تراش کے جو صحیح لکڑی تھی اس کو ممبر بنایا، جو خراب تھی وہ جلانے کے کام آ گئی۔ جب ایک معمولی ممبر کے اوپر یہ کیفیت ہے تو بزم رسول میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، کچھ سلمان و بوزر بنیں گے، کچھ جہنم کا کندہ قرار پائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بننے سے نہیں ملے گی۔ وہ مشہور واقعہ وہ بھی حدیث ہے۔ اچھا کچھ ایسے واقعات ہیں جو سمجھ میں آتا تھا یہ حکایت ہے، وہ والا واقعہ بھی بس اشارہ کر دوں، اسے بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ بھی صرف واقعی ہے کہ باپ بیٹے سواری پر چلے تو دنیا ہنسی، دونوں میں سے دونوں اتر گئے تو ہنسی، ایک بیٹھا ایک نے، وہ سب یہ بھی معلوم ہوا وسائل میں یہ حدیث ہے ایمان کی۔ تو اب پتہ چلا کچھ چیزیں ہیں جو معصوم نے جو بیان کیا ہے اس کے نتائج ہوتے ہیں، وہ کردار سازی کے لیے واقعات ہیں۔ تو اگر آدمی وہ جناب عیسیٰ کا واقعہ کہا جلدی جلدی چلو اس لیے کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے، تو عذاب قبر کیوں ہو رہا تھا یہ تو جناب عیسیٰ نے نہیں بتایا، لیکن جب واپس ہوئے اصحاب کے ساتھ تو کہا دھیرے دھیرے چلو، دھیرے دھیرے چلو۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ ابھی تو آپ جب گزر رہے تھے تو کہا جلدی جلدی اس قبرستان سے گزر جاؤ اس لیے کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔
اور آپ ابھی واپس ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے چلو، تو کہا ہاں اس وقت عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب نہیں رحمت ہو رہی ہے۔ کہا اللہ کے نبی کیسے رحمت ہو رہی ہے؟ کہا مرنے والے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، آج اس کی بسم اللہ ہوئی ہے اور بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کو اچھا نہیں لگا کہ جس کی گود کا پلا مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کی قبر کے اس کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کروں، تو اگر قبر کو منور کرنا ہے تو بچے کو بسم اللہ کی تعلیم دے کے قرآن سے آشنا کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزوں پہلے علم لانا کی ضرورت، معاشرہ خود سدھر جائے گا۔ علم آیا کہ بچے اگر عالم ہو گئے، عالم سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، علم علم ہے، کوئی بھی علم ہوگا، جتنے دنیا کے اندر علم ہے وہ علم ہے، اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ آج اگر امام کا ظہور ہو جائے، اگر آج امام کا ظہور ہو جائے، پھر پرئی کے اندر امام سب کو کہیں گے چلو پرئی بناؤ، اب مٹی کے برتن میں کھایا جائے گا، امام کہیں چلو چلو، اب جو ہے وہ موٹے موٹے چمڑے کاٹ کر کے جوتے سیے جائیں گے، نہیں، امام جب آئیں گے اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین کا نقشہ بدل جائے گا، زمین کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، تو سارا کام معجزے سے تھوڑی ہوگا۔ کہا بلائے جائیں گے، کہا کمپیوٹر والے ہیں، کہا ابھی یہ کمسن ہیں، بچے ہیں، لاؤ ایک کمپیوٹر کے جاننے والے کو، اب امام کی رہنمائی میں کمپیوٹر سیکھے گا، اب آئے گا امام، زمین کے اندر اب ہول ہو رہے ہیں، پانی ہے یا نہیں ہے، کہا اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک سلیمان کا ہدہد بتا سکتا ہے پانی کہاں ہے، تو اگر سلیمان کے ہدہد میں صلاحیت ہے تو عالم قرآن امام زمان میں بہرحال ہے۔ ہر علم عزیز ہے، ہر علم عزیز ہے، کوئی علم ذلیل نہیں ہے، بس علم دین کو اہمیت کیوں ہے؟ کیوں علم دین کو اہمیت ہے؟ بس ایک جملے کے اندر بیان کر دوں، جتنے بھی دنیا کے اندر علم ہے سارے علم کی اہمیت ہے، کسی علم کو اگر اہمیت نہ ہوتی تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مل جل کے سلامات دیکھیے پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ گزارش کیجئے مومنین سے کہ وہ ذرا سا آگے آ جائیں، ایک مرتبہ آپ حضرات صلوات پڑھ کے جتنے جوان ہیں آگے آ جائیں۔ اگر علم برا ہوتا، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ فرزند حیان کو کیمسٹری کا علم دیا تو معلوم ہے علم برا نہیں ہے، علم تو سبھی اچھا ہے، اور ایسے ایسے علوم کی طرف اشارہ کر دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ دنیا کا کوئی آدمی اس وقت تھا بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ہماری بات کی تصدیق کریں گے کہ کیسے کیسے دور سے اہل بیت گزرے ہیں، اسی لیے تو کہا ناقدروں کے بیچ میں آ گئے تھے، ناقدروں کے بیچ میں آ گئے تھے۔ ایک شخص مرنے لگا، جب مرنے لگا تو مرنے سے پہلے اس نے خلیفہ وقت سے گزارش کی کہ آپ میرے گھر میں آئیے۔ گئے خلیفہ وقت اور اس نے کچھ سونے چاندی سکے زیورات کی ایک گٹھری بنائی اور خلیفہ وقت کو دے دی، اور خلیفہ وقت کو یہ گٹھری دینے کے بعد کہا میرا بچہ بڑا کمسن ہے، جب یہ بڑا ہو جائے جوان ہو جائے تو آپ ہمارے اس مال کو ہمارے بچے کو دے دیجئے گا۔ انہوں نے مال کو لے لیا،
اور لینے کے بعد سے وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوا، اماں بیان کرتی رہی کہ تمہارے باپ کے انتقال کے وقت وہ آئے تھے اور آنے کے بعد تمہارے مال کو خلیفہ وقت کی خدمت میں رکھ دیا ہے، جاؤ، اور جانے کے بعد اب تم بڑے ہو گئے، 18 برس کے بالغ عاقل ہو گئے ہو، جا کے اپنا مال لے لو۔ خلیفہ وقت کے پاس ایک دن وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ حضور میں فلاں کا لڑکا ہوں، میں فلاں کا لڑکا ہوں اور مجھے میرا مال دے دیجئے، اس گٹھری کے اندر یہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے۔ تو برجستہ فرماتے ہیں کہ ثبوت لاؤ کہ تم ان کے بیٹے ہو، ثبوت لاؤ کہ تم ان کے بیٹے ہو۔ جس وقت میں یہ پڑھ رہا تھا اندر سے مجھے پھوٹی پھوٹی ہنسی آ رہی تھی کہ یہ خود جناب عالی ذرا اپنا تو نسب نامہ پیش کر دیں، خود اپنا تو پیش کر دیں۔ اب وہ وہاں سے نکل گیا اور جب باہر مسجد سے نکلا تو رو رہا تھا۔ بچے تو روتے رہتے ہیں، کوئی متوجہ نہیں ہوگا۔ ایک 18 برس کا جوان جب رونے لگا تو اب ہر آدمی کی نظر اٹھی، ہر آدمی کی نظر اٹھی۔ سب نے پوچھا ہوا کیا؟ تو کیا ہوا کیا؟ ہمارے باپ نے کمسنی تھی ہماری، اور ہمارے باپ نے انہیں پورے گھر کے زیورات، سونے چاندی سب دے دیے، یہ ثبوت مانگ رہے ہیں، اب بتاؤ میں کہاں سے ثبوت دوں؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو انہی کا لڑکا ہے، انہی کا۔ کہا نہیں یہ سب نہیں چلے گا۔ اب یہ خبر مولا کائنات علی بن ابی طالب کو ہوئی۔ مولا کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو مولا نے کہا جا کے ان سے کہہ دو کہ فیصلہ میں کروں۔ اور چاہتے بھی یہی تھے، چاہتے بھی یہی تھے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیشہ یہی کہا یا ابوالحسن آپ نہ ہوتے تو میرا تو بیڑا غرق تھا، میں ہلاک ہو جاتا۔ اب میں دنیا والوں سے کہتا ہوں تاریخ میں اتنی مرتبہ لکھا ہے یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا ابوالحسن، اگر وہ کہیں یا ابوالحسن تو وہ جائز ہے، ہم اگر یا علی کہہ دے تو حرام ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات نے پیغام دیا کہ میں آؤں گا، میں فیصلہ کروں گا۔ ان کا بہت اچھا، اور اس کے بعد کہا جا کے پورے مدینے میں اعلان کرا دو کہ میں کل فیصلہ کروں گا اس جوان کا۔ اب مولا کائنات نے کہا کہ اعلان کرا دو، اعلان ہو گیا۔ چھوٹا سا مدینہ آج بھی ہے، اور مدینے کے اندر اعلان ہو گیا، اور جب اعلان ہوا تو سارا کے سارا مدینہ مسجد میں جمع ہو گیا۔ جب مسجد مدینہ میں سارا مجمع مدینے کا جمع ہو گیا، اب مولا کائنات کے آنے میں دیر ہوئی، مولا کائنات کے آنے میں دیر ہوئی، اور اب وہ باب جبرائیل سے آیا کرتے تھے مولا کائنات۔ اب ہر آدمی کی نظر ہے باب جبرائیل کی طرف۔ ابھی تک تو ابوالحسن آئے نہیں، فیصلہ آج ان کو کرنا ہے، ابھی تک تو آئے نہیں، فیصلہ انہیں کرنا ہے۔ جب میں یہ تاریخ میں واقعہ پڑھ رہا تھا میں نے کہا اچھا، اگر انہوں نے امامت شان اسی کی ہے کہ امامت کا انتظار دنیا میں سب نے کیا، پوری مسجد میں امامت کا انتظار ہو رہا ہے، کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہے۔ اگر کل اول امام کا انتظار ہوا وہ جائز تھا، تو اگر 12ویں کا ہم کر رہے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ امام المومنین تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، اور جب مولا کائنات آئے تو کہا ہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دہرایا گیا۔ جب مسئلہ دہرایا گیا تو مولا کائنات نے کہا گورکن کو بلاؤ۔ دیکھیے دنیا کے لوگ جاہل ہیں، جاہل رہیں، مگر اہل بیت کے ماننے والے اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں، جہاں تک ہو سکے پڑھائیں، جس قدر ہو سکے پڑھائیں، زیورات کو بیچ دیں مگر پڑھا دیں، پڑھا دیں۔ مولا کائنات نے کہا گورکن کو بلایا جائے۔ قبر کھودنے والا آیا، جب آ گیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جوان سے کہ تم کو اپنے باپ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ کہا چلو، لے کے قبر کی طرف بڑھے، مجمع پیچھے چل رہا ہے، خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، گورکن ہے، قبر کھودنے والا ہے۔ قبر کے قریب پہنچے، جب قبر کے قریب پہنچے مولا کائنات تو ایک مرتبہ قبر کھودنے والے گورکن سے کہا قبر کھود دو۔ قبر کھودی گئی، چند ہڈیاں نمودار ہوئی، اس میں سے مولا کائنات نے ہڈی کو لیا
اور نکالنے کے بعد اس لڑکے سے کہا کہ اس کو سونگو۔ جیسے ہی اس نے سونگا نکسیر ٹوٹی اور خون کے قطرے گرنے لگے۔ مولا نے کہا ہٹ، بس کرو، اور فرمایا کہ اس کی میراث دے دو، یا اسی کا بیٹا ہے، میراث دے دو۔ صاحب اقتدار نے کہا یا علی یہ کون سا فیصلہ ہوا؟ کہا نہیں، دوسرے بھی سونگ لے، اب جس نے بھی سونگا، سب کے کسی کے لیے کوئی یہ فرق نہیں ہوا، سب سونگتا رہا۔ پھر مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سونگا دو۔ جب پھر سونگا اس نوجوان نے تو خون کے چند قطرے ٹپکے۔ عزیزان گرامی، آج ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہت سے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اس وقت علی نے جینیٹک علم کی ابتدا کر دی، جینیٹک علم کی مولا کائنات نے ابتدا کر دی۔ تو جس کا امام زمانے کے علم کے پھیلنے سے پہلے علم کی ابتدا کرتا ہے، اس کے ماننے والے اگر جاہل رہیں گے تو قبر میں کوئی روشنی نہیں رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، کوشش یہ کریں کہ بچوں کو پڑھا دیں، اور ایسا پڑھائیں کہ زمانے کے اعتبار سے علم ہو۔ اگر آپ نے زمانے کے اعتبار سے نہیں پڑھایا تو اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ اور اگر کسی کی بھی نسل کے اور گود کے پلے ہوئے بچے اگر جاہل رہ گئے تو یہ یاد رکھیے 1 صدی تک اس گھر کے اندر ترقی نہیں آ سکتی، پوری صدی گزر جائے گی اور پوری صدی میں کوئی بھی ترقی نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ایک بچہ ماں کی اور باپ کی گود میں پڑھا لکھا نکل گیا تو 30 سال کے بعد گھر کا ماحول بدلے گا، تربیت بدلے گی، رہائش بدلے گی، انداز بدلے گا، انداز سخاوت بدلے گا، سب بدل جائے گا۔ یعنی اگر جہالت ہے تو 100 برس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اگر علم آ گیا تو 30 سال میں گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ کسی منزل میں آدمی پہنچ جائے، علم سے نہیں، آدمی کو گریز کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر بڑا ہے تو بڑا ہو کر کے کیا ہوا؟ 70 سال کی عمر ہے، ہوا کرے 70 سال کی عمر۔ 70 سال کی عمر میں اگر جسم کو 2 روٹیاں چاہیے تو روح کو بھی تو غذا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ بوڑھے جسم کو روٹی مل رہی ہے، وہ ہضم ہو رہی ہے، پیغام اہل بیت سنایا جائے تو وہ اس کو ہضم نہیں ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ تو عزیزو علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ کوششیں کیجئے معاشرے کو پڑھا لکھا بنائیے۔ اور آپ کے پاس تو بہت بڑا مدرسہ موجود ہے، اور وہ مدرسہ ہے مجلس اہل بیت۔ اس سے بڑا کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کلاس میں، امام کے کلاس میں 6000 بوڑھے بچے، نوجوان، جوان بیٹھا کرتے تھے۔ یہ مجلسیں نہیں ہے، یہ درس امام جعفر صادق ہے۔ عزیزو کوشش یہ ہونی چاہیے، پڑھائیے بچوں کو، اور جب پڑھائیں گے تو حقیقت دین سامنے آئے گی، ورنہ اگر نہیں پڑھائیں گے اور تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پڑھے گا نہیں تو عقیدہ نہیں بنے گا، جب عقیدہ نہیں بنے گا۔ اور امام کی حدیث ہے، متن حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو بھی علم ہم اہل بیت کے گھر سے نکلے گا وہی نجات دلائے گا، اور جو ہم اہل بیت کے گھر سے نہیں نکلے گا وہ علم نجات نہیں دلائے گا۔ تو نجات اگر ملنی ہے تو اہل بیت کے علم سے ملے گی، ورنہ کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ سب کچھ جانتے ہوئے کلمہ پڑھتے 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 بوڑھے ہو جائیں گے، بڑے محدث کہے جائیں گے، مگر ایسی خرافات لکھ کے مریں گے کہ جب وہ خرافات ہم جیسے بے سواد کے ہاتھ میں آتی ہے تو سوچنے لگتا ہوں اتنا بڑا اور اتنی گری ہوئی باتیں لکھ رہا ہے۔ باب فضائل قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، باب فضائل قرآن، اور اتنی بڑی کتاب، بڑی صحیح کتاب، اس کے اندر باب فضائل قرآن،
اب اس باب فضائل قرآن جب آپ کھولیں گے اس اتنی بڑی کتاب میں تو اب اس کے اندر ملتا ہے، اب بتائیے یہ علم در اہل بیت سے ہٹ گیا تھا، یہ سب تو لکھنا ہی پڑے گا۔ اب وہاں کے اوپر لکھا کہ ایک دن پیغمبر مدینے کے کسی راستوں سے گزر رہے تھے، دیکھیے وہ اسی میں ہے باب فضائل قرآن، اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ وہاں پیغمبر ادھر سے گزر رہے تھے، جب پیغمبر گزر رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ پیغمبر نے کان لگایا اور قرآن کی تلاوت کو سنا۔ دیکھیے آدمی جیسا رہتا ویسے ہی سوچتا بھی تو ہے، سوچے گا بھی تو وہی جو جیسا ہے وہ سوچے گا۔ جو بہت زیادہ بدگمان ہوتا ہے وہ جب کسی کی بات سے مطمئن بھی نہیں ہوگا۔ تو جب کوئی پیغمبر نے کان لگایا تو پیغمبر نے کان لگایا یا نہیں لگایا وہ تو بات کی ہے، آپ نے بھی تو کسی کے گھر میں جھانکا تھا۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر نے کان لگایا، جب کان لگایا تو پیغمبر دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ایک شخص۔ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوا وہ شخص بیٹھا تلاوت کر رہا تھا تو پیغمبر نے اس کی آیات کو سنا۔ جب سنا تو سننے کے بعد کہا کہ خدا بھلا کرے تمہارا، میں تو یہ بھول گیا تھا آیت، میں قرآن کی آیت بھول گیا تھا، تمہارے پڑھنے سے مجھے یاد آ گئی۔ یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ۔ اگر عقیدہ علم کی بنیاد پر ہوگا تو کبھی ایسی بات ایسی روایت لکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ایک طرف آپ اس کتاب کو رکھیے، ایک طرف قرآن کا چھوٹا سورہ ہے، اس کی ایک آیت ہے، یہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر آیت بھول گئے تھے۔ اب بتائیے جس کا نبی قرآن کی آیت بھول گیا اس کی امت کیسے حافظ قرآن ہوگی؟ جن کے بڑوں نے اسلام کی اب تک وہ جڑے کاٹ رہے ہیں، تو لکھ دیا۔ اب مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، قرآن کی ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ پیغمبر تو قرآن بھول گئے تھے، وہ تو امتی کے پڑھنے سے ان کو آیت یاد آ گئی۔ اب آئیے، ابھی تو بقرعید گزری ہے نا، بقرعید میں مولانا نے پڑھایا ہوگا قرآن مجید کا یہ سورہ اعلیٰ، اس کے اندر کیا ہے؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے پیغمبر میں قرآن ایسا آپ کو سکھاؤں گا آپ کبھی بھول نہیں سکتے۔ قرآن پیغمبر سے کہہ رہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے پیغمبر ایسا قرآن پڑھاؤں گا آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اگر علم ہوتا تو کبھی یہ نہ لکھا گیا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی نبوت کی معرفت کا انحصار بھی علم پر ہے، خدا کی معرفت کا انحصار بھی علم کے اوپر ہے، امامت کی معرفت کا انحصار بھی علم پر ہے، قیامت کا انحصار بھی علم پر ہے۔ اگر علم ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ تو آج میری تقریر، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، مولانا کو دیکھتا ہوں اور مسکین صاحب کو دیکھتا ہوں، اس لیے کہ ابھی مولانا کو مجلس پڑھنی ہے اور آپ حضرات جائیے اس مجلس میں، 9:30 بجے وہ مجلس شروع ہونے والی ہے۔ ابھی میرے پاس وقت ہے، 10 منٹ میں آپ کا اور وقت دوں گا اور اس کے بعد زحمت کو تمام کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ جو کچھ رہ جائے گا مولانا سے سن لیجیے، اس لیے کہ ہم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا رہے ہیں، ہم بھی پیغام اہل بیت اور احادیث و قرآن کی آیتوں سے سنا رہے ہیں، وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث سے سنائیں گے، نہ میں اپنے دل سے سنا رہا ہوں نہ وہ سنائیں گے۔ اب عزیزوں اگر علم نہیں ہے تو خدا بھی نہیں ملے، علم نہیں تو نبی نہیں ملے، علم نہیں تو قرآن نہیں ملے، خدا دکھائی نہیں دے گا، اور ہر چیز جو دیکھی جائے وہی مانی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، جو دیکھی جائے وہ مانی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی اس میں کوئی بتا دے، ایک اٹھ کے بتا دے اس نے اپنا دل دیکھا ہے، اپنا کلیجہ دیکھا ہے، اپنا پھیپھڑا دیکھا ہے، یعنی نہ دیکھتے ہوئے مان رہے ہو تو اتنی بڑی کائنات دیکھ کے خدا کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ تو ماننا تو پڑے
اور عزیزو اس ساری چیزوں کو بس ایک چھوٹے چھوٹے جملے بیان کرتے تھے اہل بیت، مسئلے کو حل کر دیتے تھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ بتائیے دنیا کا کوئی حصہ چاہے دنیا ہماری اطلاع میں ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ہر دن تو سائنس کہتی ہے ایک بڑا ستارہ مل گیا، تو ابھی تک تو ستارے ہی تلاش کر رہے ہیں، سورج چاند ہی تلاش کر رہے ہیں. یہ تو ابھی تو پھیلتی ہوئی دنیا ہی کے اندر یہ گم ہے. تو بہرحال جتنی بڑی دنیا ہو، لیکن یہ تو بتائیے دنیا کا کوئی ایک چھوٹا سا کونا اللہ کی قدرت سے خارج ہے یا خارج نہیں ہے؟ کوئی بھی قدرت سے خارج نہیں ہے. اب اسی کو تو مولا کائنات نے ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر دیا. مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بس ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، روح کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچان لیا. کا بس چھوٹا سا جملہ اور سمندر ہے خدا شناسی، سمندر ہے خدا شناسی کا. میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام سی مثال دے رہا ہوں. اس اتنے بڑے مجمع کے اندر یہ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنکھوں کے اندر روح ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ناخن کے سرے میں روح ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھوں میں روح ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں کہہ دوں کسی سے کہ آپ کے ہاتھ میں روح نہیں ہے تو یقیناً اسے ہمارا یہ جملہ اچھا نہیں لگے گا. جب کہا آپ میرے ہاتھ کے لیے کہہ رہے روح نہیں ہے تو اس کا معنی مفلوج ہو گیا، فالج کا اثر ہے اس کے اوپر، یعنی جسم کے ہر حصے کے اوپر. اچھا ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے اس انگلی کے سرے میں آپ کے روح ہے کہا ہے، یہاں ہے، یہاں پر ہے، یہاں جہاں ہاتھ رکھا کہا ہے. تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر جسم کے کسی حصے کو آپ روح سے خالی نہیں مانتے، اتنی بڑی کائنات کو رب سے خالی کیسے مان رہے ہیں؟ تو اہل بیت نے علم کو معیار قرار دیا ہے. قبر کی معرفت، قبر کی شناسائی، قبر کی روشنی، اور قبر سے لے کے آخر تک کے مرحلے کو اگر آدمی میں علم ہے تو قبر روشن ہے، اگر علم ہی نہیں ہے تو قبر بھی روشن نہیں ہے. قبر حفرۃ من عذاب اللہ. اگر انسان عارف نہیں ہے اہل بیت کا، اگر حقیقت علم اس کے پاس نہیں ہے تو یہ قبر جہنم ہے. اور اگر ہے تو آپ قبر کی بڑی داستانیں ہیں. صرف یہ بچے جتنے نیٹ والے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، جو بزرگ ہیں اپنے گھر کے بچوں سے پوچھ لیں گے، جا کے صرف قزوینی ٹائپ کر دیجئے، نیٹ کے اوپر قزوینی ٹائپ کر دیجئے. جب ٹائپ کریں گے تو ملے گا. قزوینی صاحب جن کو صدام نے قید کر لیا تھا، انہوں نے قید خانے میں نظر کی تھی کہ اگر میں اس کی قید سے رہا ہو گیا تو فاطمہ زہرا کے حالات پر ایک کتاب لکھوں گا. اور جب فاطمہ زہرا پہ سپرد اپنے امور آدمی کر دیتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے جس کے آغوش کے پالے وقت کے امام بنتے ہوں، اگر اسی کی ماں سے یہ بات کہہ دی جائے تو مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا. تو مولا نے ان کے ساتھ مدد بھی کی اور فاطمہ زہرا کی دعا شامل حال وہ رہا ہو گئے. اور جب رہا ہوئے تو حسب وعدہ انہوں نے فاطمہ زہرا کے حالات پر کتاب لکھی، مرحوم قزوینی نے. اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ اس کتاب کو میرے سینے پر رکھ دیا جائے مرنے کے بعد. وہ کتاب رکھ دی گئی اور قم میں وہ دفن کر دیے گئے. قم میں جب دفن کے وہ لوگ تھے رہنے والے، اور تعلیم، تربیت، بچپنا، جوانی سب گزری تھی ان کی نجف کے اندر، لیکن حالات نے انہیں مجبور کیا، وہ قم میں آگے کتاب لکھی. اور جب انتقال ہوا تو ان کے سینے کے اوپر وہ کتاب حسب وصیت رکھ دی گئی. اور وہ قم میں 20 برس دفن رہی، 20 برس دفن رہی. 20 برس کے بعد وہ قبر کا حصہ جب حرم کی ابھی توسیع ہونے لگی اس میں ان کی قبر آ گئی. ان کے ورثہ سے وہاں کی میونسپلٹی نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی قبر کو کھودوں اور اس کے بعد ان کی میت کو نجف منتقل کر دوں، کربلا منتقل کر دوں، آپ صرف اجازت دے دیجئے. ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کی میت کربلا میں دفن ہو جائے، لہذا اجازت ورثہ نے دے دی. اب جو قبر کھودی گئی 20 سال کے بعد کھودی گئی تو 20 سال کے عرصے میں اگر کاغذ کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے
ہوئی اور چہرے کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی کا مرا ہوا شخص ہے جسے دفن کیا گیا ہے۔ یعنی علم اگر محبت اہل بیت کے ساتھ آتا ہے تو انسان کے لاشوں کو حیات دے دیا۔ اگر علم اہل بیت کے در سے ملے گا تو لاشوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اہل بیت کے در سے انسان وابستہ ہے قلب میں حیات رہے گی، قلب میں حیات رہے گی۔ بس عزیزوں بات میں سمیٹ رہا ہوں، بقیہ 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، محبت اہل بیت، علم اہل بیت یہ حیات ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حیات نہیں۔ یہ واقعی کربلا ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ساری دنیا اب مان چکی ہے واقعی کربلا نے صرف اور صرف شیعوں کو زندگی بخشی۔ ایک مٹھی بھر قوم ساری دنیا کے لیے نمونہ بن چکی ہے۔ دل مانے یا نہ، آنکھیں مانے یا نہ مانے، دل سب کا مانتا ہے کہ قربانی امام حسین حسن۔ عزیزان گرامی، یہ قافلے کربلا سے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ چل رہے تھے۔ افراد قافلہ شام پہنچ گئے۔ شام کے قید خانے میں نہ چھت ہے، نہ سکون ہے، نہ سایہ ہے، کچھ نہیں۔ قید خانے کھلے ہوئے، 4 دیواری میں قیدی قید ہے۔ ایک دن ایسا آیا، ہائے جب میں واقعات کو پڑھتا ہوں آنکھیں اشکار ہو جاتی۔ ایک دن گزرنے والا ایک شخص گزر رہا تھا، چھوٹا سا وقت تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا، ڈوب چکا تھا، اور اس آغاز تاریکی شب میں قید خانے کے قریب سے ایک شخص گزرا۔ جب وہ گزرتا ہے تو اس نے یہ سنا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ سلاخ زندان پکڑ کے ایک معظمہ سے پوچھتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ اے پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا، اے بیٹی یہ طائر اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ تو جناب زینب سے کہتی ہے، پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے؟ ہائے آپ کے ذہن منتقل ہو گئے، یہ کوئی عام نہیں تھا، یہ سکینہ کی بچی تھی، یہ سکینہ حسین کی بچی ہے، زینب کی بچی ہے، اہل حرم کی چہیتی ہے۔ مولا نے جسے سینے پر سلایا تھا اس نے یہ بات سنی۔ جب راہگیر نے یہ مکالمہ سنا اور یہ گفتگو سنی تو گھر پر آیا۔ اتفاق سے وہ شب جمعہ تھی۔ آگے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم ہر شب جمعہ نظر کا کھانا تیار کرتی ہو، تم سے آج جتنا جلد ہو سکے کھانا تیار کرو۔ میں نے کچھ قیدی دیکھے تھے جو قید خانے میں ہیں، بڑی بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کھانا آج ہم لے کے چلیں گے۔ جلدی جلدی بیوی نے کھانا تیار کیا، خان میں کھانے کو رکھا، شوہر نے خان کو سر پر رکھا، بیوی ساتھ چلی، جا کے محافظ قید خانے سے کہا، اے زندان کے محافظ ہم اس قیدیوں کے لیے کھانا لائے ہیں، ہم قیدیوں کے لیے کھانا لائے ہیں، ذرا در کو کھول دے۔ محافظ زندان نے در کو کھولا، جب در کو کھولا تو لے کے یہ معظمہ اندر گئی، شوہر زندان کے باہر کھڑا رہا، لے جا کے خان کو رکھا۔ مدتوں کے بعد لذیذ کھانوں کی خوشبو بچوں کے مشام میں پہنچی ہے، لیکن بچوں نے ہمت نہ کی کہ وہ آگے بڑھیں۔ سب بچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک خان زمین پر رہا، جب کوئی بڑھا نہیں تو ایک مرتبہ آنے والی خاتون نے کہا جناب ام کلثوم سے، اے بی بی یہ بتاؤ کہ میں اس کھانے کو لے کے آئی ہوں، آپ کا سردار کون ہے؟ ام کلثوم نے اشارہ کیا، یہ جو خاتون بیٹھی ہے یہ اس کھانے کا سردار ہے، وہ خاتون جو سب جھکا کے بیٹھی ہے وہ ہم سب کی ذمہ دار ہے۔ وہ خاتون جب پہنچی ہے جناب زینب کبریٰ کے قریب اور جا کے کہا، اے بی بی میں ان بچوں کے لیے آپ جیسے قیدیوں
سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد سے کہا اے بیوی یہ کھانا تم لائی ہو، ہم سادات ہیں، ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ اس نے تڑپ کے یہ کہا نہیں نہیں میں صدقے کا کھانا لے کے نہیں آئی ہوں، میں تو سلامتی کا کھانا لے کے آئی ہوں۔ جناب زینب نے پوچھا یہ کس کی سلامتی کا کھانا ہے؟ کہا میرا آقا مولا، ارے میرے اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں نے پیغمبر کی خدمت میں نظر کی تھی۔ ارے جب اپنا واقعہ نقل کیا تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے بیوی اپنی نظر بڑھا دے، اب حسین زندہ نہ رہے۔ ارے یہ سننا تھا۔ ارے وہ خاتون تڑپ گئی، قائل قیدی خاتون، ارے تو کیا کہہ رہی ہے؟ ارے میرا آقا سلامت رہے۔ ارے یہ سننا تھا۔ بالوں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا اے شیری تم نے پہچانا نہیں، ارے ہم زینب ہیں، ارے یہ ام کلثوم ہے، یہ لیلا ہے۔ ارے میرا گھر اجڑ گیا، ارے میرا گھر اجڑ گیا، ارے میرا علی اکبر مارا گیا، ارے میں دنیا میں لاواقف ہو گئی۔ سیعلم الذین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی قلب امام کو رادی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، والے والے واسطہ ہے جو بے روزگار ہو برسرکار فرما، جو برسرکار ہو ان کی روزیوں میں اضافہ فرما، جو کاروبار میں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، والے والے لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی فرمائش کی، ان کے حاجات کو روا فرما، والے والے جو بے روزگار ہوں برسرکار فرما، والے والے واسطہ ہے جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ان کو دین کی طرف رغبت عنایت فرما، والے والے جو بیمار ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل مرحمت فرمایا، والے والے واسطہ ہے جو صاحبان دفتر ہوں ان کو فرائض سے سبکدوش فرما، تمام بیماروں کی شفا کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ والے والے سے بارگاہ امام یاسر علیہ السلام کی تقدیم فرما، اور جتنے بھی بیمار جہاں کہیں بھی ہوں ہر بیمار کو امام کی دعاؤں میں شامل فرما، اور صحت کاملہ عنایت فرما بالنبی وآلہ الطاہرین۔ اللہم